تبھی تو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ابن ماجہ وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ صحابہ نے پوچھا من اقیس الناس یا رسول اللہ، یا رسول اللہ علیہ وسلم سب سے عقل مند بندہ کون، دانا اور بینا عاقل سمجھدار کون ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ جس کو دنیا کی تجارت کا تجربہ ہو، خوب تجارت میں وہ گھاگ ہو، بڑا کائیاں ہو۔ فرمایا کہ اکثرہم للموت ذکرا واشدہم لہ استعدادا، سب سے عاقل بندہ وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرے اور موت کی زیادہ تیاری کرے۔ خالی یاد کرنا نہیں، تیاری بھی۔ جب تیاری کرو گے اور یقیناً وہ تیاری عقیدہ سلیمہ کے ساتھ ہوگی، توحید کے ساتھ ہوگی، اعمال صالحہ کے ساتھ ہوگی، اس طرح جب آ جاؤ گے تو اللہ رزق کو کشادہ کر دے گا، تنگی دور کر دے گا، تنگی زائل کر دے گا۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اس میں بھی آپ نے عقل مند انسان کا ذکر کیا ہے، عاقل کا اور دانا اور بینا کا۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ۔ ایک ہے کیس اور ایک ہے عاجز۔ کیس عقل مند انسان، دانا اور بینا انسان، سمجھدار انسان کون ہے؟ جس میں دو خوبیاں ہوں، من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ایک یہ کہ اپنا حساب خود لیتا رہے، اپنا احتساب کرتا رہے، روزانہ کرے، مہینے میں کرے، ہفتے میں کرے، آج کیا کیا، کیا کھویا اور کیا پایا، اپنا خود حساب لے، اور حساب لے کے بیٹھ نہ جائے، بلکہ وہ عمل لما بعد الموت، اس کے نتیجے میں وہ عمل شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے۔ یہ عقل مندی، یہ ذہانت اور سمجھ بوجھ کی بات ہے۔ ان احتساب کے بعد وہ عمل شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے۔ یہ حدیث بھی موت کو یاد رکھنے کا درس دیتی۔ اس کے مقابلے میں عاجز ہے، من اتبع نفسہ وہواہ وتمنى علی اللہ، جو اپنی نفس کی خواہشات کا پیروکار بن جائے اور اللہ پر تمناؤں کہ جملے قائم کر کے بیٹھ جائے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، ارحم الراحمین۔ اور عمل کیا ہے؟ عمل خواہشات نفس کی پیروی، گناہوں پر گناہ، معصیت پر معصیت ہے، اور اللہ بڑا غفور رحیم۔ انتہائی یہ عاجز انسان عقل کے جوہر سے پیدا رہی۔ تو یہ سارے نصوص جو ہیں یہ موت کو یاد رکھنے کا درس دیتے ہیں۔